بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت تک مسلمہ کو مرے ہوئے زمانہ گزر گیا تھا۔ اس دوران ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا جس کا نام سجا تھا۔ وہ الحارث کی بیٹی تھی اور اسے ام صادرہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی ماں عراق کے ایک قبیلے سے تھی اور باپ بنو یربوہا سے تعلق رکھتا تھا۔ الحارث اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ سجا بچپن سے خود سر اور آزاد خیال تھی۔ وہ چونکہ سرداروں کے خاندان میں جنی پلی تھی اس لیے دوسروں پر حکم چلانا اس کی سرشت میں شامل تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین اور عقل مند بھی تھی۔ ایک دو مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ غیبدان بھی تھی اور وہ آنے والے وقت کو قبل از وقت جان لیتی تھی۔ اس کے متعلق اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات سب نے متفقہ طور پر کہی ہے کہ سجا قدرتی طور پر شاعرہ تھی جو ہر بات منظوم کرتی تھی۔ اس کی زبان میں چاشنی تھی۔ اس کی ماں کا قبیلہ عیسائی تھا، اس لیے سجا نے بھی عیسائیت کو ہی پسند کیا۔ سجا کے کانوں میں یہ خبریں پڑیں کہ طلحہ اور مسلمہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں، تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ جوان ہو چکی تھی۔ خدا نے اسے دیگر اوصاف کے علاوہ حسن بھی دیا تھا۔ اس کے سراپا اور چہرے پر ایسا تاثر تھا کہ لوگ اس سے مسحور ہو کر اسے نبی مان لیتے تھے۔ بہت سے لوگ اس کی شاعری سے متاثر ہوئے۔ وہ صرف نبی بن کے کہیں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے پیروکاروں کی ایک فوج تیار کر لی اور بنی تمیم کے ہاں جا پہنچی۔ ان کے قبائل کے جو سردار تھے وہ رسول اکرم کے مقرر کیے ہوئے تھے۔ یہ تھے زبرقان بن بدر، وقیہ بن مالک اور مالک بن نویرہ۔ سجا نے مالک بن نویرہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ وہ مدینہ کو تحقیق کرنے آئی ہے اور بنی تمیم اس کا ساتھ دیں۔ مالک بن نویرہ نے اسے بتایا کہ کئی قبیلے اسے پسند نہیں کرتے، پہلے انہیں زیر کرنا ضروری ہے۔ سجا زیر کرنے کا مطلب کچھ اور سمجھتی تھی۔ اس کے پاس اچھا خاصا لشکر تھا۔ مالک نے اس میں اپنی فوج شامل کر دی اور قبیلوں کی بستیوں پر حملہ آور ہوئے۔ قبیلے ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے گئے، لیکن سجا نے انہیں یہ کہنے کی بجائے کہ اسے نبی مانے ان کے گھر لوٹ لیے اور ان کے مویشی چھین لیے۔ اس مال غنیمت سے اس کا لشکر بہت خوش ہوا۔ اس کی لوٹ مار کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ سجا ایک مقام نباج پہنچی اور اس علاقے کی بستیوں میں لوٹ مار شروع کر دی، لیکن یہ قبیلے متحد ہو گئے اور سجا کو شکست ہوئی۔ وہ ایک اور حملہ کرنا چاہتی تھی لیکن اسے ایک مجبوری کا سامنا تھا۔ اس کے لشکر کے کئی سرداروں کو نباج کے قبیلوں نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا تھا۔ سجا نے اپنا ایلیچی ان قیدیوں کی رہائی کے لیے بھیجا۔ قبیلوں کے سرداروں نے ایلیچی سے کہا، پہلے اس علاقے سے کوچ کرو، تمہیں تمہارے قیدی مل جائیں گے۔ سجا نے یہ شرط قبول کر لی اور اپنے سرداروں کو آزاد کرا کے اس علاقے سے نکل گئی۔ اس کے سرداروں نے اس سے پوچھا کہ اب کدھر کا ارادہ ہے؟ سجا نے کہا، یمامہ۔ وہاں مسلمہ بن حبیب کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اسے تلوار کی نوک پر رکھنا ضروری ہے۔ ایک سردار نے اسے کہا، لیکن یمامہ کے لوگ جنگ و جدل میں بہت سخت ہیں اور مسلمہ بڑا طاقتور ہے۔ سجا نے کچھ اشعار پڑھے جن میں اس نے اپنے لشکر سے کہا تھا کہ ہماری منزل یمامہ ہے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے جاسوسوں کو دور دور تک پھیلایا ہوا تھا۔ اسے یہ اطلاع دی گئی کہ ایک لشکر یمامہ کی طرف بڑھا آ رہا ہے۔ مسلمہ نے یہ معلوم کرا لیا کہ یہ سجا کا لشکر ہے۔ اس نے الرجال کو بلایا۔ مسلمہ نے کہا
کیا تم نے سنا کہ شجاع کا لشکر آ رہا ہے الرجال، لیکن میں ان سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تم جانتے ہو کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے جس کا سالار اکرمہ ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ شجاع اور اکرمہ کی لڑائی ہو جائے، اور جب دونوں لشکر آپس میں الجھے ہوئے ہوں تو اس وقت ہم اس پر حملہ کر دیں؟ الرجال نے کہا، اگر ان کی ٹکر نہ ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ مسلمہ نے کہا، پھر میں شجاع کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کروں گا۔ صورت وہی پیدا ہو گئی۔ شجاع اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں ایک دوسرے سے بے خبر رہیں اور شجاع یمامہ کے بالکل قریب آ گئی۔ مسلمہ نے اپنا ایک ایلیچی شجاع کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ شجاع اس سے ملنے اس کے پاس آئے تاکہ دوستی کا معاہدہ کیا جا سکے۔ شجاع نے جواب بھیجا کہ وہ آ رہی ہے، لیکن مسلمہ کو قبل از وقت اطلاع مل گئی کہ شجاع اپنے لشکر کو ساتھ لا رہی ہے۔ اس نے شجاع کو پیغام بھیجا کہ لشکر کو ساتھ لانے سے میں یہ سمجھوں گا کہ تم دوستی کی نیت سے نہیں آ رہی، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہو کہ اپنے چند ایک محافظوں کو ساتھ لے آؤ۔ مسلمہ کے ایک درباری نے اسے کہا، یا رسول اللہ، سنا ہے کہ شجاع کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ یمامہ کی وہ اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ ایک اور نے کہا، اور یہ بھی سنا ہے کہ وہ قتل و غارت اور لوٹ مار کر کے آگے چلی جاتی ہے، اس سے وہی محفوظ رہتا ہے جو اس کی نبوت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ مسلمہ نے پوچھا، کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ کیا تم یہ مشورہ دینا چاہتے ہو کہ میں اپنی نبوت سے دستبردار ہو کر اس کی نبوت کو تسلیم کر لوں؟ نہیں اللہ کے رسول، ہمارا مطلب احتیاط سے ہے، وہ کوئی اپنا ہاتھ نہ دکھا جائے۔ مسلمہ نے کہا لگایا اور کہا، تم شاید میری صورت دیکھ کر مشورہ دے رہے ہو۔ کیا تم مجھے کوئی ایسی عورت دکھا سکتے ہو جو میرے پاس آئی ہو اور میری گرویدہ نہ ہو گئی ہو؟ شجاع کو آنے دو، وہ آئے گی پر جائے گی نہیں، اور وہ زندہ بھی رہے گی۔ وہ آ گئی اور وہ لشکر کے بغیر آئی۔ یمامہ کے لوگوں نے اسے دیکھا اور آوازیں سنائی دیں۔ اتنی خوبصورت عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر نبوت حسن پر ملتی ہے تو اس عورت کو نبوت مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ 40 محافظ تھے جو اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک سے ایک خوبصورت جوان تھا، کمر سے تلواریں لٹک رہی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ شجاع جب قلعے کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ اسے دیکھ کر بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ شجاع نے بلند آواز سے کہا، کیا ایسا آدمی خدا کا رسول ہو سکتا ہے جو مہمان کو بلا کر دروازہ بند رکھتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ اس عورت کی توہین کر رہا ہے جسے خدا نے نبوت عطا کی ہے؟ قلعے کے اوپر سے آواز آئی، معزز مہمان، تم پر سلامتی ہو۔ ہمارے رسول نے کہا ہے کہ محافظ باہر رہیں اور مہمان اندر آ جائے، دروازہ کھول دو۔ شجاع نے دلیری سے کہا اور مڑ کر اپنے محافظوں سے کہا، تم سب قلعے سے دور چلے جاؤ۔ محافظ دستے کے سردار نے کہا، لیکن ہم ایک اجنبی پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ اگر سورج غروب ہونے تک میں واپس نہ آئی تو اس قلعے کو ملبے کا ڈھیر بنا دینا اور اس شہر کے ایک بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ میری لاش کو مسلمہ اور اس کے خاندان کے خون سے نہلا کر یہیں دفن کر دینا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں قلعے سے کچھ لے کر نکلوں گی۔ محافظ چلے گئے اور دروازہ کھل گیا، مگر اس کے استقبال کے لیے مسلمہ موجود نہیں تھا۔ اس کے حکم پر دروازے پر کھڑے 2 گھڑ سوار اسے قلعے کے صحن میں لے گئے جہاں ایک چوکور خیمہ نصب تھا۔
उसके इर्द गिर्द दरख्त और पौधे थे और नीचे घास थी। शुजा को खेमे में दाखिल कर दिया गया। अंदर की सजावट ने उसे मशहूर कर दिया, मगर मुसल्लिमा वहां नहीं था। वो बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुसल्लिमा खेमे में दाखिल हुआ। शुजा ने उसे देखा तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उस मुस्कुराहट में तमस्खर था। शुजा ने इतना बदसूरत आदमी कभी नहीं देखा था। इतने छोटे कद का आदमी शाज़ो नादर ही कभी नजर आता था। शुजा ने उससे तंजिया लहजे में पूछा, क्या तुमने नबूवत का दावा किया है? मुसल्लिमा ने शुजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, दावा करना कुछ और बात है। ये सच है कि मैं खुदा का भेजा हुआ रसूल हूँ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानता, लेकिन उसने अपनी रिसालत मनवा ली है। लोग इसलिए मान गए हैं कि कबीले कुरैश की तादाद और ताकत ज्यादा है। उन्होंने अब दूसरों के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। तिबरी ने चंद एक हवालों से लिखा है कि मुसल्लिमा ने शुजा की आंखों में आंखें डाल दी। उसके होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी। बहुत अरसा बाद शुजा ने किसी मौके पर कहा था कि उसने इतनी छोटी छोटी आंखें मेरी आंखों में डाली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ठगना सा ये बदसूरत आदमी और इसरार सा एक असर बनकर आंखों के रास्ते मेरे वजूद में उतर रहा है। मुझे इत्मीनान सा होने लगा कि ये शख्स मुझे कत्ल नहीं करेगा। कुछ और वक्त गुजरा तो इस एहसास ने जैसे मुझे बेबस कर दिया कि मैं इसके वजूद में समा जाऊंगी और मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। शुजा ने कहा, अगर तुम नबी हो तो कोई इल्हामी बात करो। मुसल्लिमा ने ऐसे अंदाज से कहा जैसे शार पढ़ रहा हो। तुमने कभी सोचा है कि तुम किस तरह पैदा हुई थी? तुमने शायद ये भी नहीं सोचा कि जिस तरह तुम पैदा हुई थी उस तरह तुम भी इंसानों को पैदा करोगी, मगर तन्हा नहीं। मुझे खुदा ने बताया है। उसने कुरान की आयत की तर्ज के अल्फाज बोले, वो एक जिंदा वजूद से जिंदा वजूद पैदा करता है, पेट से, अंतड़ियों से। खुदा ने मुझे बताया है कि औरत मानने ज़र्फ के है जिसमें कुछ डालकर निकाला जाता है, वरना ज़र्फ बेकार है। शुजा मशहूर होती चली गई। मुसल्लिमा शायरों के लबो लहजे में बातें करता रहा। शुजा ने महसूस ही ना किया कि मुसल्लिमा उसके जज्बात को मुश्तइल कर रहा है, और वो ये भी महसूस ना कर सकी कि सूरज ग़ुरूब हो चुका है। मुसल्लिमा ने कहा, मुझे यकीन है कि तुम आज रात यहीं रहना चाहोगी। अगर चेहरे देखने हैं तो तुम दिन हो, मैं रात हूँ, मगर तुमने उस पर भी गौर नहीं किया होगा कि दिन पर रात क्यों गालिब आ जाती है और दिन अपना सूरज रात की तारीख गोद में क्यों डाल देता है। ये हर रोज होता है, उसका वक्त मुकर्रर है। रात सूरज की चमक दमक को खा नहीं जाती, बड़े प्यार से उसे जगा कर दूसरे उफक पर रख देती है। हाँ मुसल्लिमा, मेरा जी चाहता है कि मैं मान लूं कि तुम सच्चे नबी हो। इतना बदसूरत आदमी इतनी खूबसूरत बातें नहीं कर सकता। कोई गैबी ताकत है जो तुमसे इतनी अच्छी बातें करा रही है। वो चौंक पड़ी और बोली, सूरज ग़ुरूब हो गया है। अगर मैंने किले की दीवार पर खड़े होकर अपने मुहाफिजों को ये ना बताया कि मैं जिंदा हूँ तो तुम्हारी बस्तियों की गलियों में खून बहने लगेगा। मुसल्लिमा ने उसे अपने 2 मुहाफिजों के साथ किले की दीवार पर भेज दिया और खेमे में रखा हुआ आतिशदान जलाने का हुक्म दिया। फानूस भी रोशन हो गए। मुसल्लिमा ने आतिशदान में छोटी सी कोई चीज रख दी। कमरे में खुशबू फैलने लगी। शुजा वापस खेमे में आई तो उस पर खुमार सा तारी होने लगा।
وہ عام سی عورتوں کی طرح رومان انگیز باتیں کرنے لگی۔ مسلمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم میاں بیوی بن جائیں؟ شجاع نے مخمور سی آواز میں جواب دیا، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ صبح طلوع ہوئی تو شجاع اس انداز سے باہر نکلی جیسے دلہن اپنی پسند کے دلہا کے ساتھ ازدواجی زندگی کی پہلی رات گزار کر نکلی ہو۔ قلعے میں شادیانے بجنے لگے۔ شجاع کے لشکر تک یہ خبر پہنچی کہ شجاع نے مسلمہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ شادی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی۔ ارتداد کے دو لشکر متحد ہو گئے، لیکن یہ اتحاد جلدی بکھر گیا کیونکہ مسلمہ نے شجاع کو دھوکہ دیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر عراق اپنے قبیلے چلی گئی۔ مسلمہ نے اپنے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو ختم کر دیا تھا۔ شجاع کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی اور کوفہ چلی گئی تھی۔ اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور متقی اور پارسا مسلمان کی حیثیت سے مشہور رہی۔ رسول کریم کے وصال کے ساتھ ہی ہر طرف بغاوت اور عہد شکنی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک طوفان صحابہ کے اپنے ہاں اٹھا۔ یہ خلیفہ اول کے انتخاب کا مسئلہ تھا۔ انصار و مہاجرین کے درمیان کھچاؤ سا پیدا ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر یہ فیصلہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پر چھوڑا اور کہا کہ یہ دونوں جسے پسند کریں اسے سب خلیفہ مان لیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دیا اور ان سے کہا، آپ مہاجرین میں سب سے افضل ہیں۔ غار میں آپ رسول اللہ کے رفیق اور نماز پڑھانے میں ان کے قائم مقام رہے ہیں۔ دین کے احکام میں نماز سب سے افضل ہے۔ ہمیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جو آپ سے برتر ہو۔ بلا شک آپ خلافت کے حقدار ہیں۔ سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعد نے بیعت کی۔ جب اعلان عام ہوا کہ ابو بکر خلیفہ رسول اللہ ہوں گے تو لوگ بیعت کے لیے دوڑے آئے۔ مسجد نبوی میں بیعت عام ہوئی۔ ابو بکر نے پہلا خطبہ خلافت دیا۔ لوگوں، خدا کی قسم، میں نے خلافت کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، نہ کبھی دل میں نہ کبھی ظاہری طور پر۔ اس کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، لیکن اس ڈر سے یہ بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لیا کہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار نہ کر جائے، ورنہ خلافت اور امارت میں مجھے کوئی راحت نظر نہیں آئی۔ ایک بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے جسے اٹھانے کی طاقت مجھ میں کم ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر میں اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکوں گا۔ مجھے تم نے اپنا امیر بنایا ہے۔ میں تم سے بہتر اور برتر تو نہ تھا۔ اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، کوئی غلطی کر گزروں تو مجھے روک دو۔ تم میں سے جو کمزور ہے میں اسے طاقتور سمجھتا ہوں، میں اسے اس کا حق دلاؤں گا۔ تم میں سے جو طاقتور ہے اسے میں کمزور سمجھوں گا اور اسے اس حق سے محروم کر دوں گا جس کا وہ حقدار نہیں۔ میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اگر میں انحراف کروں تو میری اطاعت چھوڑ دینا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا حکم یہ دے کر کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر رومیوں کے خلاف جائے گا سب کو چونکا دیا۔ یہ موقع کسی اور جنگی مہم کے لیے موزوں نہ تھا۔ رومیوں پر حملہ بہت بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی پوری جنگی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن دوسری طرف یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ بیشتر
قبیلوں نے نہ صرف بغاوت کر دی تھی بلکہ بعض نے مدینہ پر حملہ کے لیے متحد ہونا شروع کر دیا تھا۔ یہودی اور نصرانی خاص طور پر مدینہ کے خلاف سرگرم ہو گئے۔ اس کے علاوہ جھوٹے پیغمبروں نے الگ محاذ بنا لیے تھے۔ طلحہ اور خصوصاً مسلمہ تو جنگی طاقت بن گئے تھے۔ اسلام بہت بڑے خطرے میں آ گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کا پس منظر یہ تھا کہ تبوک اور موطا کے معرکوں کے بعد رسول اکرم نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ رومیوں پر حملہ کر کے ان کا دم خم توڑا جائے۔ تبوک اور موطا کے معرکوں میں تو یہ کامیابی حاصل کی گئی تھی کہ ان قبیلوں کو مطیع کر لیا گیا تھا جن کا خطرہ تھا کہ وہ رومیوں کے ساتھ اتحاد کر لیں گے۔ ان رومیوں کو ختم کرنا ضروری تھا۔ یہ فیصلہ ملک گیری کی خاطر نہیں بلکہ نظریاتی دفاع کے لیے کیا گیا تھا۔ یہودی اور نصرانی اسلام کے خلاف رومیوں کے کیمپ میں چلے گئے تھے۔ رسول اللہ نے رومیوں پر حملے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا جس میں مہاجرین اور انصار کے سرکردہ افراد بھی شامل تھے۔